السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ واسع العطایا وجزیل الہبات ذی الفضل والاحسان والمکرمات، جعل فی ایام الحیات مواسم خیرات وفرصا للتزود من الطاعات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العباد وبارئ البریات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں، جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے، اپنی اطاعت کے، اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے، ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے، ان مواسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض دنوں، بعض راتوں، بعض مہینوں کو دوسرے دنوں، راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے، اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر عشرہ اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، کیونکہ فجر کے وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد راتوں میں سے 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ہر ایون اور آڈ کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے، یعنی عربی میں رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں
وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے، اور ذوالحجہ کے آخری دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہ دن یوم النحر، یوم عرفہ اور یوم تربیہ پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے سورۃ الحج میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں، اور ان ایام معلومات سے مراد بھی عشرہ ذوالحجہ ہے۔ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے ایک ذوالحجہ بھی ہے، اور وہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا وہیں پر۔ لہٰذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، لک فارورڈ کرتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر رمضان آتا ہے، پھر ہم روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، صدقہ خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان 10 دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان 10 دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ تو خواہ حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو، ہمیں عام دنوں کی نسبت اپنے نیک اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا، یعنی رمضان میں ہم نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حج نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں اور ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا صلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو نیکیوں سے بھرپور ہو، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، یعنی جس میں گناہ نہ کیے جائیں۔ ان 10 دنوں میں یوم الترویہ بھی ہے جو حج کے احرام باندھنے کا دن ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنا احرام کھول ڈالو، بال ترشوا لو، یوم الترویہ تک برابر اسی حال میں رہو، اور پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو۔ تو 8 ذوالحجہ کا دن جو ہے یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ ترویہ جانوروں کو سیراب کرنے سے ہے، کیونکہ حاجی حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ پھر 3-4 دن آرام سے گزر جائیں۔ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ یعنی حاجیوں کا حج عرفہ کے دن ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ ہی کے دن ہوتا ہے۔ تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لیے خاص ہے، لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاؤں کی خوب کثرت کر دیں۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے، عرفہ کا دن جو ہے، اور یہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں اور سب کس لیے جاتے ہیں حج کرنے، تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، جہنم سے آزادی ہو جائے، تو وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ یعنی حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا، میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حج کے موقع پر جن کے لیے تم نے دعائیں کی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پر جب کوئی حاجی جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم کیا بتاتے ہیں؟ ساری دنیا کی دعائیں بتاتے ہیں، آخرت سے متعلق نہیں، کہ اللہ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں وہاں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حاجی جو ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو غیر حاجی ہیں، ہم لوگ ہیں جیسے، تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اور یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان 10 دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، حاجیوں کے لیے ہے، لیکن اس عشرے کی فضیلت کے طور پر بتا رہی ہوں۔ اور عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور مزدلفہ کی رات جب نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس رات آرام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ 10 تاریخ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، تو صبح کے وقت کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں حاجی۔ اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے؟ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے۔ یعنی جو نیک لوگ حج پر ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آپ میں سے بھی جو حج پر جا رہا ہو وہ ہم سب کو ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے، جو کہ 10 تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا، بس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، کہ اگر وہ معاف نہ ہوتا تو ہلاک کرنے والا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم